یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خوف و ہراس انسان کے اعصاب اور عقل و فکر کو مفلوج کرتا ہے، جس کے بعد انسان کسی بھی بیماری یا بیماری کے نام پر وہم کا دفاع کرنے کی بجائے اس کا شکار ہو کر گویا تمام بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا موجودہ صورتحال میں اہل حکومت اور اہل علم کو چاہیے کہ وہ عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا نہ کریں اور بے یقینی کی فضا پیدا کرنے کی بجائے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ پیدا کریں۔ مغربی دجالی میڈیا، نام نہاد عالمی ادارہ صحت اور دجالی قوتوں کی تحقیقات کی روشنی میں فیصلے نہ کریں جو ہمیشہ سے مسلمانوں اور اسلامی ممالک کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں، بلکہ قرآن و سنت اور زمینی حقائق کی روشنی میں فیصلے کیا کریں۔ علماء اور نیک حکمرانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے پھیلائے ہوئے خوف و ہراس سے لوگوں کو نکالیں، نہ کہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ جو لوگ کرونا کے نام پر لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں وہ قطعاً امت مسلمہ کے خیر خواہ نہیں، بلکہ مسلمانوں، اسلامی ممالک اور انسانیت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا نے ہمیشہ اپنی عوام کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دھوکے میں رکھا اور بہت زیادہ گمراہی پھیلائی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی حکومتیں تباہ ہوئیں۔ افغانستان اور عراق کی تباہی کا جواز اسی میڈیا نے فراہم کیا۔ اب اگر علماء کرام بھی ایسے ہی دجالی میڈیا پر اعتماد کریں اور عوام کو اسکرین کے ساتھ جوڑیں تو یہ دین و دنیا کے لیے انتہائی خطرناک، گمراہ کن اور ایمان لیوا ثابت ہوگا، اور خطرہ ہے کہ اگر دجال بھی آ جائے تو میڈیا پر ایمان رکھنے والے اسی پر یقین کریں گے، اور عین اس وقت بعض لوگ اسی کو مصلحت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اپنا ایمان بھی برباد کریں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور انسانیت کو بیدار نہیں کریں گے تو بعید نہیں کہ کل دجال کے دجل و فریب کے جال میں انسانیت خصوصاً مسلمانوں کو پھنسانے میں ہمارا کردار قائدانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دجل و فریب کے ان گھپ اندھیروں میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور لوگوں کو خوف و ہراس سے نکالنے والے حکمرانوں، ڈاکٹروں اور علماء کرام کو دنیا و آخرت کے خوف و ہراس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔